عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے پاس وقت عطا کیا ہے، اس وقت کا استعمال کرو، یوٹیلائز کرو اس کو، اور اس کو برباد نہ کرو۔ میں ان نوجوانوں کو ایک درس دینا چاہوں گا جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اپنے آپ کو برباد کیا۔ تمہیں حدیث پتہ ہے قیامت کے دن میدان محشر میں کتنی لوگ ہوں گے؟ اللہ بہتر جانے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا ہر ایک وہاں جمع ہوگا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک کسی کو پاؤں ہٹانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک رحمان کا یہ سوال پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5 سوالات ہوں گے، ان میں پہلا سوال کا جواب جب تک نہیں دے گا کوئی پاؤں نہیں ہٹا سکے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سوال ہوگا؟ حضور فرماتے رب تعالیٰ سب سے پہلے پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں کہاں خرچہ کیا؟ یہ پہلا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے لوگوں کو 500 سال لگ جائیں گے، کوئی 300 سال، کوئی 400 سال، 500 سال لگ جائیں گے۔ جواب دیتے رہو کہاں کہاں خرچہ کیے۔ آج اگر میں کھڑا ہو کر کے آپ سے پوچھوں تو گھنٹے لگ جائیں گے، پورا دن کا حساب بتاؤ، پورا دن کیا کیا کیے؟ تمہیں پوری زندگی کا پوچھا جا رہا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو جنہوں نے برباد کیا، اپنے آپ کو جنہوں نے تباہ کیا، وہ قیامت کے دن صرف اور صرف رسوائی اور ذلت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھیں گے۔ آج بھی وقت ہے اٹھو، وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے یہ کچھ باتیں دہلا دیتی ہیں۔ تم نے اپنے آپ کو تباہ کیا، کسی کی نہیں سنی، کسی کی نہیں سنی۔ تم نشے میں اپنے آپ کو برباد کرتے رہے، لیکن جانتے ہو کئی ایسے ہیں، میں جنازوں پر شریک ہوا، ان کی چھوٹی بچیاں، چھوٹے بچے روتے رہ گئے، باپ بڑی جوانی میں چلا گیا۔ کیوں گیا؟ اپنے آپ کو نشہ میں برباد کر کے خود ہی مر گیا، لیکن ان بچوں سے ہمیشہ کے لیے باپ کا سایہ ختم۔ گھر میں بیٹھی ہوئی عورت کو بیوہ کر کے چلا گیا۔ تجھے پتا ہے موت تو اپنے وقت پر آتی ہے، لیکن خودکشی کرنے والا یہ جہنمی ہے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے۔ نوجوانوں کچھ تو سوچو۔ جس بچے کو اگر ہم یہ کہیں کہ بیٹا آ جا اللہ کی طرف، تو اسے یہ لگتا ہے ہمارے اپنے کرنے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے، پیسہ میرا ہے، وقت میرا ہے، لائف میری ہے۔ نہیں، تمہیں پتا نہیں تم سے کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، تمہارے ماں کی، تمہارے باپ کی، تمہاری اولاد کی، تمہارے بھائی بہنوں کی، سب کی زندگیاں تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تمہیں درد ہوتا ہے تو پورے خاندان کو درد ہوتا ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے میں کہوں گا تمہارے پاس جو وقت ہے اس کو اپنے آپ کو برباد کرنے میں صرف نہ کرو، آؤ اللہ کی طرف۔ ایک نوجوان کی بات بتا کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات پر جب کسی کو یقین آتا ہے تو مولا جیتے جی جو اسے انعام عطا کرتا ہے۔ بغداد میں ایک نوجوان تھا، بڑے پیسے والا، بہت مالدار تھا، بہت پیسہ تھا، لیکن اس پیسے کا استعمال کہاں کرتا؟ عیاشی میں، کبھی شراب خریدے، کبھی جوے پر جائے، اور کبھی عورتوں کے مزے لیتا رہے۔ یہی اس کا روز کا کام تھا، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جو کرتا تھا اپنی ڈائری میں لکھتا بھی رہتا تھا، بے حیا۔ جو کیا اس کو لکھ کر کے بھی رکھے، آج میں نے اتنی عیاشی کی ہے، آج یہ کیا، آج زنا کیا، آج فلاں کیا، ڈکا، سب کچھ۔ ایک دن بازار گیا، ایک عورت اسے پسند آئی، اس کو کہا کیا میرے گھر چلے گی آج؟ پیسہ دوں گا۔ تیار ہو گئی، اس عورت کو لے آیا، پیسے پر آج کی رات گزارنی ہے، اس کو بدکاری کرنی ہے۔ عورت کو گھر لے آیا، اور جیسے اس کی عادت تھی عیاشی کی، گھر کو سجایا ہوا تھا، بند کیا، اس خاتون کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جیسے ہی وہ عورت آئی تو اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا، وہ عورت پیلی پڑی ہوئی تھی۔ پوچھا کیا بات ہے، کس بات کا بخار ہے تجھے، تکلیف ہے؟ وہ عورت کے آنسو چھلک پڑے، کہا میں فاحشہ اور طوائف نہیں ہوں، میں بدکار نہیں ہوں، میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میرے 3 بچے پچھلے 4-5 دن سے بھوکے ہیں، مجھے کوئی مارکیٹ میں کام بھی نہیں دیتا، میں کام کر کے بچوں کو کماؤں کھلاؤں، آج شدت بھوک کی وجہ سے بازار میں کھڑی تھی اور تو آ گیا، میں نے سوچا تیرے ساتھ چلی جاؤں، کچھ پیسہ مل جائے، بچوں کو تو کھلاؤں، لیکن جب تو اس کام کے لیے ابھار رہا ہے تو میں نے آج تک اپنا دامن صاف رکھا تھا، مجھے ڈر یہ آ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے بے ستر کیسے ہو جاؤں۔ اس خاتون کے جملے اس کے سینے پر ایسے لگنے لگے، ایسے لگنے لگے۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ،
جس کے گھر میں کھانے کو 4 دن سے کچھ نہیں، وہ اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے، اور میرے گھر میں رزق کی فراوانی ہے اور پھر بھی میں اللہ سے نہیں ڈر رہا. یہ کیسی بات ہے؟ اس کا دل بدل گیا، رونے لگا کہ میں بہت بڑا نکما، بہت بڑا کمینہ، بہت بڑا گنہگار. اس خاتون سے کہا مجھے معاف کرنا، میں تیرے جسم کو چھوں گا بھی نہیں، اور تو اپنے یتیم بچوں کے لیے جتنا لے جا سکتی ہے لے جا میرے گھر سے. اس کو دیا اور رخصت کیا. گھر بند ہونے کے بعد بے چینی بڑھ گئی، بے قراری اتنی بڑی. گناہوں کی بے قراری بہت بڑی ہوتی ہے. یہ بے چینی جو داغ دھبے لگا چکی ہے انسان کو کچو کے دیتی رہتی ہے. روتا رہا. اس کے بعد اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں معاف کیے جانے کے قابل اگر نہیں تو آگ بھیج دے اور مجھے جلا دے، اس لیے کہ اتنے گناہ کر چکا ہوں. لیکن میرے عزیزو، وہ مولا ہمارا خالق بھی ہے اور رحمان بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے. روتا رہا. اس کے بعد سوچا کہ ساتھ چھوڑ کر کے نکل جاؤں، اور گیا. وہ اپنی ڈائری اٹھایا جس میں روز کے کرتوت خود لکھتا تھا. آج پھاڑ کے پھینک دوں، اس کے بعد سے مجھے کچھ کرنا ہی نہیں، جینا ہی نہیں. جا کر کے اس نے وہ ڈائری اٹھایا، پنے پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے تو کسی میں کچھ لکھا ہوا ہے ہی نہیں، سارے سفید ہیں. جو برسوں سے اپنے گناہ لکھ رہا تھا وہ سب صاف ہیں، کچھ نہیں ہے. وہ گھبرایا، ادھر ادھر تلاشا، اس کو کیا ہو گیا؟ غیب سے ندا آئی، جب کوئی دنیا چھوڑ کر ہمارے پاس آتا ہے، دنیا کی کتاب کو جب ہم مٹا سکتے ہیں، اس کے نام اعمال سے بھی سارے سیئات کو بدل سکتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب بندہ یقین کر کے آتا ہے تو مولا اس کی پچھلی زندگیاں سب معاف کر کے اسے ایک صحیح زندگی عطا کرتا ہے. آج میں یہی دعوت دینا چاہتا ہوں، گھبراؤ مت، نا امید نہ ہو، پریشان مت ہو. اگر ہم سے خطائیں ہوئی ہیں سب چھوڑ کر کے آؤ، وہ رحمان کے دروازے ابھی کھلے ہیں. اس کا توکل کا دروازہ بہت بڑا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. قرآن کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر لوگ منہ پھیر لیں اے رسول آپ کہہ دیں اللہ میرے لیے کافی ہے. قرآن میں اللہ نے سکھایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا ہی بہترین مددگار ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ ان کی ہر بری چیز کو اچھائی میں بدل دے گا، ان کی ہر تکلیف کو اللہ تعالیٰ آسانی میں تبدیل کر دے گا. آج جو لوگ تذبذب کے شکار ہیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اگر تمہارا عمل بالکل اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کے مطابق ہے تب پھر اللہ کے حوالے کر دو سارے کام. اب جیسے کچھ لوگوں کو گھروں میں بڑے ٹینشن ہیں، بڑے مسائل ہیں، روز ہمارے پاس یہ مسائل آتے رہتے ہیں. گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے، اس کو دکھایا اس کو دکھایا تو بتاتے ہیں کہ کھڑکی یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، واستو پرکار سے گھر نہیں بنا ہے. ہاں پورا کچن توڑ کر کے بنانا ہے، ٹوائلٹ اٹھا کر اتر رکھنا ہے. میں کہتا ہوں تم اپنے گھر میں 1000 کھڑکیاں کھول لو، برکت ہوا سے نہیں آتی، برکت موسم سے نہیں آتی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک فلا مرسل لہ، اور اللہ جس کے لیے بند کر دے کوئی اس کا دروازہ کھول نہیں سکتا. اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، تمہاری کھڑکیاں ادھر ادھر ہونے سے نہیں، تم اپنا عمل صحیح کر لو گھر کے اندر. اور اس کے بعد میرا چیلنج ہے کوئی کھڑکی بھی نہ ہو، دروازہ بھی نہ ہو. حدیث پاک میں ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والا 70 دروازوں کے اندر بھی بیٹھے مولا اسے پتھر سے بھی رزق عطا فرمائے، پتھر سے بھی اس کے لیے رزق کھول دے گا. اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے، حضور فرماتے 70 دروازوں کے اندر بھی ہوگا مولا اس کی محبت پوری کائنات کے دلوں میں ڈالتا. یہ تمہارے ذریعے سے نہیں ہوتا، تمہارے توکل اور یقین سے. اللہ کی ذات پر یقین رکھو. یہ تمام چیزوں کے ذریعے نہ برکت آتی ہے نہ برکت جاتی ہے. تمہارے اپنے عمل کی طرف توجہ کرو، تمہارے عمل کی طرف توجہ ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلو. ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر گئے. حسنین کریمین چھوٹے تھے، بھوکے تھے،
رو رہے تھے. حضرت فاطمہ سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں بچے؟ کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، فاقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ نہ گھبرا، تیرا باپ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے لائے گا اور تیرے بچوں کو کھلائے گا. خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں نکلے اور چلتے چلتے نواحِ مدینہ میں، مدینے کے خارج میں ایک باغیچہ تھا، اس میں چلے گئے. باغیچے کے مالک سے کہا کیا میں تیرے باغیچے میں مزدوری کروں؟ تو مجھے اس کی کچھ اجرت دے گا؟ باغیچے کے مالک نے منظوری بھری، کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مزدوری کر سکتے ہو. دیکھو میرے باغیچے کے درختوں کو پانی سینچنا ہے، پانی پلانا ہے، تم 1 ڈول پانی بھر کر کے ڈالو گے، میں 2 کھجوریں اجرت میں دوں گا. کنویں سے کھینچ کر کے 1 ڈول پانی بھرنا اور ایک درخت پر ڈالنا اور اس کی اجرت پر صرف 2 کھجوریں. نبی رحمت سید العالمین طٰہٰ و یاسین، ہم غریبوں کے آقا جن کے ہاتھ میں مولا نے سارے خزانوں کی کنجیاں تھیں، انہوں نے 2 کھجوروں کی اجرت پر یہ کام کو قبول کر لیا. گئے خود اپنے ہاتھ سے کنویں میں ڈول ڈالتے، پانی بھرتے، کندھوں سے اٹھاتے اور لے جا کر کے درخت کو پانی ڈال کے آتے. اس پر 1 ڈول پر وہ باغیچے کا مالک 2 کھجوریں دیتا تھا. 3 ڈول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالے، 6 کھجوریں لی. 4تھا ڈول جیسے ہی کنویں میں ڈالے رسی ٹوٹ گئی، ڈول گر گیا کنویں کے اندر، رسی الگ ہو گئی. اس بات پر وہ باغیچے کا مالک اتنا غصے میں آیا کہ ہاتھ اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دیا. کہا تمہیں کام کا طریقہ نہیں معلوم؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک یہ نہیں فرمایا کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمل کے میدان میں رزق حلال کے لیے رسی کھینچتے رہے اور اس سے کہتے ہاں یہ مجھ سے رسی ٹوٹ گئی، میں کوشش کرتا ہوں بنا کر کے دے دوں. کسی طرح سے اس کی رسی بنا کر کے دیا اور 6 کھجوریں لے کر واپس لوٹ آئے. اپنے گھر آئے، سیدہ زہرا کے گھر بچے رو رہے تھے، 6 کھجوریں خوشی خوشی لا کر کے کھلایا. اس چیز کا کوئی غم نہیں کہ میں مزدوری کر کے آیا، اس چیز کا کوئی غم نہیں کہ باغیچے کے مالک نے ہاتھ اٹھایا، نہیں، میرے گھر میں حلال 6 کھجوریں آئی. اور جب حسنین کریمین کو کھلائے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل درس امت ہے، امت کے لیے درس ہے. اس باغیچے کے مالک کو حضور کے جاتے ہی اندر سے بے چینی اور بے قراری شروع ہوئی کہ اتنا حسین و جمیل نوجوان میرے پاس آیا اور کام کرتے کرتے اس سے اگر رسی ٹوٹ گئی تھی تو میں نے ہاتھ اٹھا دیا، غلط کیا. اور اس بے چینی میں موجود تھا. بے چینی میں کوئی صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، ان سے روتے ہوئے اس باغیچے کے مالک کو پوچھا کیا بات ہے، بے قراری کس بات کی؟ اس نے کہا ایک ایسا مرد یہاں پر آیا تھا بڑا حسین و جمیل، اور اس نے رسی سے میرے باغیچے میں ڈول پانی بھر بھر کر کے سینچا، لیکن اس سے رسی ٹوٹ گئی تو میں نے ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد سے مجھے بے چینی. اس آنے والے نے پوچھا بتا تو صحیح ان کا حلیہ کیا تھا؟ حلیہ بتانے والے جو بتاتے تھے اللہ اکبر، سنتے ہی ساننے والے ہیں. وہ صحابی رسول تھے، رو پڑے، کہا نادان تجھے پتہ نہیں وہ سید الانبیاء ہیں، وہ رسول خدا تھے جن پر تو نے ہاتھ اٹھایا. وہ نہیں جانتا تھا، وہ پہچانتا نہیں تھا. اس نے کہا اتنی بڑی شخصیت پر میں نے ہاتھ اٹھایا تو اس ہاتھ کی ضرورت نہیں، تلوار لیا اور اپنے ہاتھ کو مونڈھے سے کاٹ دیا. کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں. عزیزان گرامی وقار، حضرت شہاب الدین کلیوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. یہ اس لیے میں تمہارے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو نوجوان اپنے گھر بیٹھ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے آ جائے گا، یا کبھی کاموں کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں میرے سٹیٹس کے برابر کا کام نہیں ہے، یہ میرے سٹینڈرڈ کا کام نہیں ہے، ان نوجوانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے جو پوری کائنات کے آقا و مولا جن کے ہاتھوں میں خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ کسی باغیچے میں مزدوری کر کے 2 کھجوریں لا سکتے ہیں. اے نوجوانوں، حلال کام کو کبھی ہلکا مت سمجھنا.
آج بھی مدینہ طیبہ میں زیارتوں پر جاؤ تو ایک باغیچہ وہاں آج بھی موجود ہے جس کی زیارت لوگ کرواتے ہیں. وہ ایک یہودی کا باغیچہ تھا جس میں دن بھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم مزدوری کیا کرتے تھے, اور پھر وہاں سے بھی 2 درہم یا 3 درہم اس زمانے کے اجرت پر گھر لے کر کے آتے تھے. وہ شیر خدا, فاتح خیبر, اسد اللہ الغالب, اگر مزدوری کر کے باغیچے میں گھر چلاتے ہیں تو آج کے نوجوانوں کو کیا ہے؟ اسی لیے میرے عزیزو, توکل کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرو اور اللہ کی ذات پر یقین رکھو, اللہ کی ذات پر یقین رکھو. اور آج ان تمام چیزوں پر تو بھروسہ ہونے لگ گیا, اللہ کی مدد پر کیوں نہیں؟ وہ صحابہ کیوں یقین رکھتے تھے جانتے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات پر انہیں یقین اس لیے تھا کہ اس کے ہر فرمان پر وہ عمل کی کوشش کرتے. انہیں دیکھو, چھوٹی یعنی 50 سال کے شراب کی عادت جن کو تھی, ایک فرمان رسول آیا مدینے میں, سارے لوگوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے, اپنے پیالے توڑ دیے, جو منہ تک لگا چکے تھے وہ بھی پھینک دیے. نہیں, اب رسول اللہ کا فرمان آ گیا ہے. جب اس طرح کا عمل ہو, اللہ اس کے رسول کے بعد پھر کچھ نہیں کرنا, پھر دیکھو اللہ کی ذات پر بھروسہ. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہے. وہ کہاں سے کیسے حفاظت کرتا ہے پھر دیکھنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, غار ثور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ موجود تھے 3 دن تک, کفار مکہ یہاں تک پہنچ گئے تھے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں آسانی سے ان کی گردنیں دیکھ رہا تھا, وہ سب غار کے قریب آ گئے تھے. اگر وہ اپنے پیروں کو اٹھا دیتے, پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تو ہم دونوں انہیں نظر آ جاتے, کافروں کو نظر آ جاتے. اتنے قریب تک آ گئے. تب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں مجھے گھبراہٹ ہوئی, بے چینی ہوئی کہ اگر یہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے دیکھ لیں غار میں ہم نظر آ جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس وقت انہوں نے کہا تھا اب کیا ہوگا یا رسول اللہ. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا اس کو قرآن میں بھی ارشاد فرمایا. مولا کہتے ہیں میرے آقا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر گھبرا مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جملہ ایسا ہے جو پوری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پوری زندگی بھر اس جملے کی وجہ سے مجھے کبھی کسی طاقت سے خوف نہیں آیا, کبھی کسی طاقت سے خوف نہیں آیا. وہ زمانہ بھی یاد کرے جب آپ خلافت پر فائز تھے, ایک ہی ساتھ 3 محاذ پر لڑ رہے تھے. حضرت اسامہ بن زید کا لشکر بھی روانہ کر رہے ہیں, جو زکوٰۃ کے منکرین تھے ان سے بھی لڑ رہے ہیں, مسیلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس سے بھی لڑ رہے ہیں. ایک ہی موسم میں پورا مدینہ خالی ہے. حضرت عمر آ کر کے کہنے لگے حضرت ابوبکر سے کہ صدیق اکبر ایک ایک کام اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں یہاں, ورنہ مدینے میں کیا ہو جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے طاقت دی ہے میں اپنی عمر کے کم حصے میں ہر کام کو مکمل کرنے کے لیے اس وقت تک اترا رہوں گا چاہے مدینے والوں کے رانوں کی چمڑیاں بھی اتر جائیں. یہ توکل یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائے گا. حضرت عمر کہتے ہیں اس دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ حضرت ابوبکر کے سینے کو اللہ نے کتنا مضبوط کیا. یہی ایمان ہے میرے عزیزو, یہی توکل ہے. آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو یقین کے ساتھ عمل کر لینا, اس کے بعد پھر زندگی کا لطف بھی کچھ اور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میں سورہ بقرہ کی تفسیر برسوں سے کرتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, یہاں پر تفسیر بھی ہوئی. سورہ بقرہ گائے کا نام ہے نا, بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور اس سورہ کا نام ہی گائے ہے. واقعہ جو پیش آیا تھا بنی اسرائیل میں, ایک آدمی مالدار آدمی قتل ہو گیا تھا اور قاتل کو ڈھونڈنا تھا, کون مرڈر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی, کہا کہ اس کا قاتل کون ہے معلوم کیجئے. اللہ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہو. کیسی گائے چاہیے تھی؟ ایسی گائے جو کسی نے پالا نہ ہو, ایسی گائے جو دیکھنے میں پیلے رنگ کی ہو, آنکھوں پر بھا جاتی ہو, خوبصورت ہو, نہ کبھی کسی کھیتی میں کام کی ہو,
اس طرح کی گائے اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ ذبح کریں اور اس کی پونچھ لے کر کے وہ مرے ہوئے آدمی کو ماریں، وہ خود زندہ ہوگا، بتائے گا اسے کون قتل کیا۔ یہ اللہ کا امتحان بھی تھا، ایک آدمی قتل ہوا ہے، اس کو جانچنے کے لیے گائے کا کیا تعلق ہے۔ یہاں پر بھی میرے عزیزو یہ تعلق ڈھونڈنا تمہارے اور ہمارے کاموں میں ہو سکتا ہے، اللہ کے کاموں میں نہیں۔ تم یہ نہ پوچھو کہ اس کام کا اس سے کیا تعلق۔ بہرحال میں واقعہ شارٹ میں بتا رہا ہوں، یہ گائے ان کو کہاں ملنی تھی، ڈھونڈنا تھا۔ اتفاق ایسا اسی زمانے میں ایک نیک آدمی، اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، بیوی تھی، گھر چھوٹا سا تھا، چھوٹی سی فیملی، لیکن وہ بندہ بڑا پرہیزگار، اچانک بیمار ہوا۔ اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی سوائے ایک گائے کے بچیا، ایک گائے کی بچیا تھی، چھوٹی سی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بیماری اس کی بڑھتی جا رہی ہے اور مرنے کے قریب آ گیا۔ میری بیوی اور بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ہم تو انویسٹ کر کے چلے جائیں یا نامینیٹ تو کر دیں، بیوی کے نام اتنی جائیداد، بچے کے نام اتنی جائیداد، فلاں بینک میں کچھ رکھ کر کے جائیں۔ لیکن اس اللہ والے نے اس گائے کی بچیا کو اٹھایا اور جنگل میں لے گیا۔ جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ کر کے اللہ کو پکارتا ہے، اے اللہ تیرے سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، میری موت کے آثار قریب نظر آ رہے ہیں اور میرے گھر میں میرا بچہ چھوٹا ہے، میں یہ گائے کی بچیا تیرے حوالے کر رہا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اسے یہ لوٹا دینا۔ یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جنگل میں لے جا کر چھوڑنے کی کیا ضرورت، میدان میں ہی چھوڑ دیتا، وہ گائے ادھر ادھر چرتی پلتی نہیں، جنگل میں جبکہ بھیڑیا بھی ہیں، شیر بھی، کوئی بھی کھا جاتا۔ یقین کا درجہ یہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ تھا۔ چھوڑ کر کے چلا آیا اپنے گھر، اپنی بیوی کو بتایا میں جنگل میں اللہ کے نام پر ایک گائے چھوڑ آیا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو اسے کہنا جا کر کے اللہ سے وہ مانگ لے۔ کیا تعلقات تھے اپنے رب کی ذات سے، کیسے تعلقات تھے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ تم کہیں تھک جاؤ، اس کو سنانے سے بہتر ہے مسجد میں آؤ، سیدھے اپنے اللہ سے باتیں کرو، اللہ کو سناؤ کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خدا ہے، میں جاؤں تو اس کے ہاں کیوں جاؤں، تیرے دربار میں آتا ہوں۔ اس میں جو لذت ہے دل کے اندر وہ کہیں نہیں ملے گی۔ دوسرے کو سناؤ اپنی تکلیف، آج ہو سکتا ہے تسلی دے دے، کل چار کو بتائے گا دیکھا فلاں جو ہے اتنی مصیبت میں، تمہیں تو وہ ہر جگہ بے عزت کرتا رہتا ہے، لیکن مولا کی شان یہ ہے تمہاری چیزوں کو چھپاتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ وہ بچہ جوان ہوا، بیوہ عورت تھک گئی تھی کما کر کے کھلا کر کے، اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا دیکھ اب میری بھی عمر ساتھ دینے چھوڑ چکی ہے، تیرے باپ نے ایک گائے کی بچیا جنگل میں چھوڑی تھی، وہ ہو سکتی ہے بڑی ہو گئی ہوگی، گائے بن گئی ہوگی، تو جا اللہ کے نام پر پکار، شاید وہ تجھے گائے مل جائے، اس کو بیچ کر ہم اپنا گھر چلا لیں۔ یہ نوجوان جنگل میں گیا اور پکارنے لگا، یا رحمان، اے اللہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے باپ نے تیرے حوالے ایک گائے کی بچیا کی تھی اور تیری حفاظت میں چھوڑ کر گیا تھا، اب میں جوان ہو گیا ہوں، وہ گائے مجھے لوٹا دے۔ جنگل میں وہ پکار رہا تھا، اچانک دیکھا ایک بہت ہی صحت مند گائے اس کے سامنے آنے لگی۔ یہ وہی گائے تھی جو بالکل پیلے رنگ کی تھی، یہ وہی گائے تھی جو نہایت دیکھنے میں خوبصورت تھی اور نہ کسی کی پالی ہوئی تھی نہ کسی کی کھیت میں جوتی ہوئی تھی۔ یہ اس نوجوان کے ہاتھ میں آئی، لے آیا، ماں سے کہا گائے مل گئی، اور ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بازار میں بیچ دو اس کو۔ اللہ کی ذات پر ایک بندہ توکل کر کے گیا ہے، اپنے بیٹے کو اپنی گائے کی بچیا کو حوالے کر کے گیا، اور مولا بدلے میں کیا دیتا ہے لوگوں کو یقین نہیں ہے۔ کیا رب تعالیٰ اس کو لوٹا کر دیتا ہے؟ خالی گائے لوٹا کر دے دیا حفاظت کے ساتھ؟ نہیں، گائے جب آئی تو ماں نے کہا بازار میں بیچ دینا۔ کتنی میں؟ ماں نے کہا 6 درہم میں بیچ دو، اتنے ہمیں ضرورت ہے، لیکن جتنے پر سودا طے ہو جائے پہلے مجھ سے بات کرنا۔ وہ بازار میں گیا، 2 لوگ آئے، پوچھا کتنی قیمت ہے؟ کہا 6 درہم۔ اس لڑکے نے 6 درہم قیمت بتائی، خریداروں نے کہا نہیں ہم 12 درہم میں خریدیں گے۔ یہ تو پہلی مارکیٹ ہے، ڈبل میں سامنے والا خرید رہا ہے، گھٹا کر کے لیا جاتا ہے۔ تو نوجوان لالچ میں بیچ تو سکتا، مگر وہ ایک صالح کا بیٹا تھا، کہا میں اپنی ماں سے پہلے بات کروں گا پھر بیچوں گا۔ آیا ماں سے کہا میں تو 6 میں تیار تھا لیکن سامنے والے 12 میں خریدنا چاہ رہے ہیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اب 12 اس کی قیمت لگاؤ۔
وہ تو چلے گئے، دوسرے دو آئے، کہا کتنے کی ہے؟ 12 درہم کی۔ انہوں نے کہا ہم 24 میں خریدیں گے، ہم 24 میں خریدیں گے یہ گائے کو۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی ماں سے بات کر کے آتا ہوں۔ گیا اور ماں سے کہا عجب معاملہ ہے، میں 12 لگا رہا ہوں، وہ 24 مانگ رہے ہیں، 24 پہ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو ماں نے کہا بیٹا اب کی بار جا قیمت مت لگا، جو آئیں گے خریدنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑ لینا اور پوچھنا میرے گائے کی کیا قیمت ہے، تم ہی بتاؤ۔ ماں سمجھ چکی تھی، ماں سمجھ چکی تھی۔ بیٹے نے پوچھا ایسا کیوں؟ ماں نے کہا بیٹا وہ خریدار نہیں ہے، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ یہ گیا، اب کی بار جا کر کھڑا ہی تھا کہ پھر دو آئے، کہا گائے کتنے کی؟ یہ گیا ان کو پکڑ لیا اور کہا آپ ہی بتاؤ میرے گائے کی قیمت کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا اے نوجوان تیری گائے 6 درہم 12 درہم کی نہیں ہے، انتظار کر، ایک جماعت ابھی یہ گائے ڈھونڈنے کے لیے آئے گی، اسے ضرورت ہے اس گائے کی۔ اور قیمت کیا؟ کہا وہ جماعت جب آئے گی تو قیمت بتانا، اس گائے کی چمڑی اتار کر کے اس میں جتنا سونا چاندی بھر جائے وہ اس گائے کی قیمت۔ نوجوان ہکا بکا رہ گیا، کیا گائے کی یہ قیمت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو سکتی ہے، اللہ جب دلانے پر آئے اس سے بھی زیادہ عطا کرے۔ اللہ کی ذات پر تیرا باپ بھروسہ کر کے گیا تھا نا، اللہ کی ذات پر چھوڑ کر گیا تھا، اور اللہ جب بدلے میں دیتا ہے تو صرف وہ چیز نہیں دیتا بلکہ اس سے کئی درجے گنا بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو وہ جماعت آئی اور دیکھا گائے ہوں بہو وہی ملی ہے جس کا ان کو حکم تھا۔ انہوں نے پوچھا یہ گائے ہمیں تو چاہیے ہی۔ اس نوجوان نے کہا قیمت معلوم ہے؟ پوچھا کیا ہے؟ کہا اس گائے کو ذبح کر کے اس کی چمڑی بھر کے سونا چاندی۔ وہ سب ہکے بکے رہ گئے، اتنی قیمت؟ کہا اتنی قیمت ہے اس گائے کی، ان کو لینا ہی تھا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کام مقدر پر کس طرح ہوتے ہیں۔ وہ جماعت اتنی کیوں فکر مند تھی؟ ان کو کیوں چاہیے تھا کہ وہ قاتل کون ہے پتہ چلے؟ ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، مر گیا، اور قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے اتنی فکر کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ مرا ہوا آدمی اس کا مال تھا، اور مال کے لفڑے آپ کو پتا ہے، یا تو قاتل ہڑپنے والا تھا یا یہ جماعت ہڑپنے والی تھی کہ اس کا پیسہ ہم سب کو مل جائے۔ اب جا کر کے شارحین فرماتے ہیں وہ تیار تو ہو گئے قیمت دینے کے لیے، لیکن فیصلہ کیا کون دے گا یہ پیسہ؟ قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے کس کا پیسہ لگایا جائے گا؟ تو طے یہ ہوا کہ مرا ہوا جو آدمی ہے اسی کے پیسوں سے یہ خریدا جائے۔ اب جا کر کے انہوں نے اس مرے ہوئے آدمی کی پراپرٹی جائیداد سب جمع کی، تب جا کر کے اتنی ہی قیمت بنی جتنا اس گائے کی کھال میں سونا چاندی دیا۔ لالچ کرنے والوں کو ان کا انجام، یعنی وہ قاتل، یہ انہوں نے قیمت دے دی، گائے خرید لی، ذبح کر کے پونچھ ماری، اور وہ یقیناً زندہ ہوا مرا ہوا آدمی، اور اٹھا اور اس نے کہا میرا چچیرا بھائی مجھے مارا تھا، وہ قاتل ہے، وہ بھی گرفتار ہوا، مال بھی گیا، اور وہ خالی ہاتھ رہے۔ لیکن اللہ کی ذات پر ایک صالح بندہ جو توکل کر کے گیا تھا، جنگل میں بچیا چھوڑ گیا تھا، مولا کریم نے بچیا تو اس کو واپس دلائی، لیکن ظالموں کو ان کے کام کے انجام تک پہنچا کر صالحین کے گھر کو اللہ تعالیٰ آباد بھی فرماتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اگر تمہارا باپ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے تو 7 نسلوں تک اللہ اس کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ صالحین اگر گھر میں ہو 7 پشتوں تک اس کا فائدہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر۔ ایک صحابی تجارت پر جا رہے تھے، ان کی بیوی حاملہ تھی، بیوی نے کہا ابھی اس حالت میں جا رہے ہو، بچے کی ولادت کے دن قریب ہیں، یہ بچہ ہے پیدا ہونے والا ہے، کس کے حوالے کر جا رہے ہو؟ صحابی اس خاتون کے اپنی بیگم کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچہ تو اللہ کے حوالے ہے، توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پر میں نے چھوڑ دیا ہے، گھبرا مت میں جلدی آ جاؤں گا تجارت سے۔ گئے، وہ تجارت پر گئے، اور ادھر بچے کی ولادت ہونے سے پہلے ہی خاتون کا انتقال ہو گیا۔ درد ذہ میں، ولادت کے درد میں وہ برداشت نہ کر سکی، انتقال ہو گیا، لوگ لے گئے قبرستان میں دفن کر کے آ گئے۔ ان کو جب خبر ملی تو وہ جلدی اپنا سامان لپیٹ کر واپس پہنچے،
بڑا غم ہوا کہ بیگم نے کہا تھا اس حالت میں چھوڑ کر مت جاؤ، کاش میں ہوتا تو کچھ سہارا تو ہوتا، لیکن بہرحال غم کے عالم میں وہ قبرستان پہنچے اپنی بیوی کی قبر پر۔ جب وہاں قبر کے پاس پہنچے تو قبر کھلی ہوئی تھی اور ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی۔ 3 دن گزر چکے گے، اب انہوں نے قبر کی مٹی ہٹائی تو دیکھا ایک صحت مند بچہ وہاں پر ہاتھ پیر مار رہا ہے اور چیخ رہا ہے، اور ان کی بیوی کی لاش بھی موجود ہے۔ انہوں نے بچے کو اٹھایا اور پوچھا یہ بچہ اس قبرستان میں قبر میں کہاں سے؟ غیب سے ندا آئی، اے بندے کیا جانے کے وقت تو نے اس بچے کو ہمارے حوالے نہیں کیا تھا؟ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تیرے آنے تک۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کی ذات پر توکل اور یقین کرنے والے بندوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی انہیں ضائع ہونے نہیں دیتا، امتحانات کی گھڑیوں سے گزارتا ہے، مگر اللہ ہر گھڑی تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ تمہیں کس قدر یہاں پر فراوانی ہے تم نے کبھی اندازہ کیا؟ اس رحمان کے جلوے تم نے دیکھے اس کائنات کے اندر؟ پیدا ہونے سے لے کر موت تک وہ ہماری حفاظت فرما رہا ہے ہر گھڑی، اور اس کے سجدوں میں اس کی عبادتوں میں جو تم نافرمانی کرتے جا رہے ہو قیامت کے دن بڑا پچھتاوا ہوگا، بڑا پچھتاوا ہوگا۔ بلکہ بعض بندوں کا حال یہ ہے قیامت کے دن وہ یہ کہیں گے شاید ہماری زندگی میں کوئی سکھ نہ ملتا، صرف دکھ میں ہی گزار رکھتے، تب بھی مولا اچھا ہوتا کہ تیری یاد میں تو رہتے۔ آج جو یاد نہیں کیے تھے دنیا میں وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں قیامت کے دن، اللہ کو یاد نہیں کیے تھے وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس خالی وقت تھا میں یاد نہیں کیا، میرے پاس ٹائم تھا میں سجدہ نہیں کیا اس کی بارگاہ میں۔ قیامت کے دن سجدوں والوں کو دیکھ دیکھ کر کے تم رشک کر رہے ہوں گے، اللہ اللہ کرنے والے بندوں کو دیکھ کر تم رشک کر رہے ہوں گے۔ بلکہ قرآن میں ہے تم پوچھو گے کہ اے اللہ 1 ساعت کے لیے ہمیں لوٹا دے، نورد ونعمل، ہم عمل کر کے آئیں گے، 1 منٹ کے لیے تو ہمیں دنیا میں لوٹا دے، ہم عمل کر کے آئیں گے، تجھے راضی کر کے آئیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، وقت مکمل ہو چکا، تم دارالعمل سے آ چکے ہو، آج تمہارے سامنے میں یہ باتیں صرف تمہیں بیدار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، تمہارے پاس اللہ نے طاقت عطا کی ہے، قوت موجود ہے، اور اس کے باوجود اگر اس کے فرامین سے روپوش، اس کے فرامین سے پشت پناہی کرتے ہو اور روح گردانی کر کے بھاگتے ہو، تو میں نے دیکھا ہے ایک کینسر ہاسپٹل میں گیا تھا، کینسر کے مریضوں کو دیکھ کر کے دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر پھر شکر بھی ہوتا ہے کہ مولا حد تک سلامت رکھا ہے۔ اس بندے کے پیچھے گردن کے پاس کوئی پھوڑی ہے، سر اٹھاؤ تو پیپ بہنے لگ جائے، کئی دنوں سے نہ موت آتی ہے نہ علاج مکمل ہوتا ہے، اس پھوڑی کی بیماری میں بڑی تکلیف ہے۔ لیکن ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، اس آدمی کا جب عیادت کے لیے گئے تھے تو کہا کہ مولانا اتنی دعا کر دیجئے کہ میرا سر اٹھے اور ایک بار سجدہ کر لے، مجھے سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہ گئی۔ میرے عزیزو اس کی خواہش ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جن کے سر اللہ نے سلامت رکھے، نہ کوئی پھوڑی نہ کوئی زخم، اور سر اکڑائے ہوئے دنیا میں گھوم رہے ہیں، کل کو اگر تمہیں کوئی چیز ہو جائے ترستے رہ جاؤ گے کہ مجھے سجدہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رہ گئی، ترستے رہ جاؤ۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میرے عزیزو، کچھ لوگوں کو ہم نے بستر پر دیکھا ہے زبان بھی ہلنا بند ہو چکی ہوتی، زبان بھی نہیں ہل پاتی، اور ان کی شدت سے یہ خواہش ہوتی ہے زبان ہلے تو اللہ اللہ کروں، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ذات جو ہمیں ان تمام چیزوں سے نجات دے دے۔ اسی لیے کہا بزرگوں نے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب شروع ہو جائے، تمہارا حساب شروع ہو جائے اس سے پہلے تم عمل میں آ جاؤ۔ اور بزرگوں نے یہ فرمایا آج پوری زندگی بھر مولا اینی ٹائم راضی ہے، اینی ٹائم کہ تو بندہ آ کر مجھ سے صلح کر لے، بندہ آ کر مجھ سے صلح کر لے، لیکن بندہ اکڑتا ہے، اسے صلح نہیں کرنا ہے۔ حضرت بہلول دانا کے متعلق یہی تو کہا گیا کہ وہ ایک چوک پر بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ کا گزر ہو رہا تھا، پوچھا کیوں بیٹھے ہو بابا؟
کہا بندے مولا سے روٹھے ہوئے ہیں، ان کو راضی کر رہا ہوں، آ جاؤ، اللہ راضی ہے، جلدی آ جاؤ، کوئی میری بات نہیں سنتا۔ ایک دن قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا بندے تو مان گئے مگر وہ نہیں مانتا۔ مرنے کے بعد تو ہر کوئی مان رہا ہے، اب رب تبارک و تعالیٰ کو منانے لگا ہوں۔ تمہارے پاس ابھی بہت غنیمت کا وقت موجود ہے، موت سے پہلے بہت غنیمت کا وقت موجود ہے۔ 5 چیزیں میں ذکر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ کون سی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ جوانی ہے آج، بڑھاپا آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو، عمل کر لو۔ دوسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے، بیماری میں پھر تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، صحت کو غنیمت جانو۔ اور تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں اپنی مالداری، آج کشادگی ہے، اس کو غنیمت جانو محتاج ہونے سے پہلے، فقیر ہو جاؤ گے اس کے بعد کچھ نہیں کر سکو گے۔ چوتھی چیز میرے آقا فرماتے ہیں آج ہو سکتا ہے فراغک قبل شغلک، یعنی تم فارغ الحال ہو۔ آج ان نوجوانوں سے کہتا ہوں ابھی ان کے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں آئی، تمہارے مشغول ہونے سے پہلے اپنے فارغ وقت کو غنیمت جانو، اس میں بہت کچھ کر سکتے ہو، بعد میں پھر تنگیاں آئیں گی۔ ہم محسوس کرتے ہیں ذمہ داریاں کیسے بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد وقت کیسے ختم ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں کو احساس نہیں ہوتا ان کے پاس کتنا وقت باقی ہے، نہ بیوی کا نہ بچوں کا، کسی کا نہیں ہے، چھوٹے موٹے کام ہیں، لیکن اس کو یہ انجوائمنٹ میں گزار رہے ہیں، رات بھر گیم کھیلتے ہوئے، رات بھر انٹرنیٹ سرچ کرتے ہوئے تم اپنے فارغ وقت کو برباد کر رہے ہو۔ جب تم مشغول ہو جاؤ گے یہ دن یاد کرو گے وہ دن اچھے تھے، غنیمت جانو۔ پانچویں چیز جو سب سے بڑی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت مندی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو محتاجی سے پہلے، فارغ الحالی کو مشغولی سے پہلے، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ ہو سکتا ہے بیماری میں کچھ کام کر لے جاؤ گے، بڑھاپے میں کچھ کام، لیکن موت آنے کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا، سارے اعمال منقطع کر دیے جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔